جو عقیدہ نظریہ بنا کر پیغمبر کے صحابہ کو بھونکتا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ کے بعد ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ وہ خرابی اس کے دل و دماغ عقیدہ نظریہ کی بھی خرابی ہے۔ مزید چیک کرو گے وہ خرابی وہ اس کی نسب کی خرابی ہے، نسل کی خرابی ہے، خون کی خرابی ہے۔ جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو بھونکتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ عقیدہ نظریہ بنا کر پیغمبر کے صحابہ کو بھونکتا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ کے بعد ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ وہ خرابی اس کے دل و دماغ عقیدہ نظریہ کی بھی خرابی ہے۔ مزید چیک کرو گے وہ خرابی وہ اس کی نسب کی خرابی ہے، نسل کی خرابی ہے، خون کی خرابی ہے۔ جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو بھونکتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ مقام والے بن گئے جس معاویہ پر 1443 سال ہو گئے، آج بھی ان کی وجود پر نبوت کی چادر ہے، قیامت تک رہے گی۔ اس معاویہ کا شان ابھی بھی تجھے نہیں سمجھ آیا؟ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دشمن تھا، جو ختم نبوت پر حملہ آور ہوا اور مدعی نبوت کذاب دجال بنا، حضور کے دور میں بھی اس کے خلاف آواز بلند ہوئی۔ آقا دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لشکر ترتیب دے کر کے اس منکر اس بدبخت مدعی نبوت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ بڑی تعداد میں صحابہ نے جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش کی، لیکن اس بدبخت کو جہنم واصل کرنے کا جو سبب بنا، سب سے پہلا بار اس پر حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اسی ہتھیار سے یہ وار ہے جس سے انہوں نے حضور کے چچا کو اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہ گویا کہ قضا پوری ہو گئی۔ دوسرا وار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور نبوت کا پہلا مدعی نبوت پر حملہ کرنے والا دجال کذاب مسیلمہ کذاب، اس کو جہنم واصل کرنے والا آخری وار جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس میں پیار کیا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رومی بادشاہ کا خط ملا کہ حضرت علی سے آپ کا اختلاف ہے، میں فوجیں بھیجتا ہوں، دونوں مل کر کے حملہ کرتے ہیں، ملک پر قبضہ کریں گے، آدھی حکومت تمہاری آدھی ہماری۔ حضرت معاویہ نے جو اس کو جواب دیا، اس کے الفاظ کا آغاز اس سے ہے، اور رومی کتے خبردار، اگر تیرا یا تیری فوجوں کا قدم بھی میرے چچا زاد بھائی حضرت علی کی طرف پڑا تو علی کا سپاہی بن کر سب سے پہلے تیرے مقابلے میں جو آئے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ خلاف بتاتا ہے یہ پیار کیوں نہیں بیان کرتا۔ اور ادھر حضرت علی کی محبت اور اعتماد دیکھیے، جنازے ہیں، میتیں آئی ہیں، کسی نے کہا یہ 2 میتیں معاویہ کے گروپ کی ادھر کرو، حضرت علی نے کہا خبردار میں سب کا جنازہ پڑھاؤں گا، سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، سب کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رسول ایک ہے، میرا اور معاویہ کا ایمان ایک کتاب قرآن پاک پر ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی اہم کہ نہ میں علی معاویہ سے ایمان میں زیادہ ہوں، نہ معاویہ مجھ علی سے ایمان میں زیادہ ہے۔ گویا کہ حضرت علی اپنا ایمان حضرت معاویہ کے ایمان کے برابر بتا رہے ہیں۔ یہ اعتماد ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم۔
عنوان کی مناسبت سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات آپ کے گوش و گزار کرنا ہے، اسے کوشش کریں کہ پلے باندھ کے جائیں، اسے رسمی گفتگو نہ سمجھا جائے، کچھ پوائنٹ کچھ چیزیں بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں اپنے عقیدہ نظریے کے لحاظ سے بھی، موقع مشن کے لحاظ سے بھی محفوظ ہونی چاہیے، تاکہ ہم کسی کو دعوت دینا چاہیں، اپنی بات کسی تک پہنچانا چاہیں یا کوئی اعتراض کرے یا سوال کرے تو اتنی بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم اس کو مطمئن کر سکیں، جواب دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ قرآن نے بیان کیا، محمد رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوے پر گواہی کی ضرورت تھی، تو گواہی کے لیے جن صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے فرمایا، ان کے اوصاف، ان کے ایمان، تقویٰ، طہارت، امانت و دیانت و سیادت و قیادت اور ان کے پوری زندگی کے تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر خود قرآن پاک میں اللہ نے گواہیاں پیش کی ہیں۔ 1226 آیات سے زائد آیات میں نبوت کے گواہان کے فضائل و مناقب کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس آیت میں بھی والذین معہ بتا کر کہ وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شکر و شری ہیں، نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تمام تر مصروفیات کے باوجود ان کا اللہ سے رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ گویا کہ آپ جب ان کو دیکھیں گے وہ رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ اور مقاصد کیا ہیں، نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تب بھی مقصد ہے اللہ کی رضا، وہ روزہ رکھتے ہیں تب بھی مقصد ہے اللہ کی رضا، وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں تب بھی مقصد ہے اللہ کی رضا، وہ صحابہ زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی مقصد ہے اللہ کی رضا، وہ جہاد کرتے ہیں تب بھی مقصد ہے اللہ کی رضا۔ ان کو کسی منصب پر فیض کیا جاتا ہے تو اس منصب پر پہنچ کر خدمات سر انجام دیتے ہیں تو وہاں بھی مقصد ہے اللہ کی رضا، اور گھر بار چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جان دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں مقصد ہے اللہ کی رضا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کی شب و روز کی جد و جہد، ان کی محنت کا محور اور مرکز یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ اسی پر ان کی ساری زندگی گزری۔ آپ جب اپنے کسی مقدمہ یا کیس کے لیے معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جو گواہ ہوں، دیانتدار ہوں، امانت دار ہوں، سچے ہوں، سچے ہوں، ان سے گواہی دلوائی جائے۔ قرآن کریم کا حکم بھی یہی ہے کہ اچھے نیک لوگوں کو گواہ بنایا جائے، جن کی امانت و دیانت جو ہے وہ مسلمہ ہو، سچے اور سچے ہوں، ان کو گواہ بنایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے جن صحابہ کو اللہ نے گواہ بنایا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے کہ نہ کسی کے عقیدے نظریے کا پتہ ہے، نہ کسی کے نسب اور نسل کا پتہ ہے، اور نہ کسی کے آج اور کل کا پتہ ہے، صبح کیا اور شام کیا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ان کو وہ یزکیہم، تزکیہ نفس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو اتنا کندن بنایا کہ وہ مانجے گئے، بالکل انہیں صاف و شفاف بنایا گیا۔ اور قرآن کریم یہاں تک ان گواہوں کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مجھے اور آپ نے، امی ابو نے ایمان سکھایا، کلمہ پڑھایا، بڑے ہوئے تو تبلیغی جماعت کے ساتھ جا کر، مجاہدین کے ساتھ جا کر، اولیاء اکرام کی خدمت میں بیٹھ کر، علماء سے نسبت قائم کر کے اس ایمان میں مضبوطی، ترقی اور بہتری آتی گئی۔
لیکن صحابہ کے دلوں میں جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں بٹھا کر ایمان ان کے دلوں میں جو ڈالا ہے، اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ احبب الیکم الایمان، کہ ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں اس ایمان کو پیوست کر دیا. ایک برتن ہے سیدھا پڑا ہے، اس میں آپ کوئی چیز ڈالیں گے تو جب تک وہ سیدھا ہے وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، جب ٹھوکر لگی وہ برتن الٹ گیا تو وہ چیز بھی نکل گئی. لیکن صحابہ کے دلوں میں صرف ایمان کو ڈالا نہیں ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو پیوست کیا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کو صحابہ کے دلوں پر نقش کر دیا ہے، خوبصورت کر کے، مزین کر کے، تقوی، طہارت، امانت و دیانت سے اس ایمان کو صحابہ کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے، ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے. نقش کرنے کا مقصد یہ ہے، میں اور آپ اپنی بات کو اٹل کہنا چاہیں، پکا کہنا چاہیں تو ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ میری یہ بات پتھر پر لکیر ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پتھر نہ ٹوٹے نہ لکیر میٹے، نہ لکیر مٹے اور نہ پتھر ٹوٹے. تو یہ بات اس لحاظ سے بڑی پکی ہے کیونکہ دیوار پر لکیر لگائیں وہ مٹ سکتی ہے، ریت میں مٹی میں لکیر لگائیں، کاغذ پر لکیر لگائیں، اسے مٹایا بھی جا سکتا ہے، مٹ بھی جاتی ہے. لیکن پتھر پر لکیر کو کہا جاتا ہے کہ پتھر بھی مضبوط ہے، لکیر بھی بڑی مضبوط ہے، لہٰذا میری بات اتنی اٹل ہے کہ پتھر پر لکیر ہے. لیکن اگر جدید دور میں دیکھا جائے تو اس پتھر کو آپ جب بھٹی میں ڈالتے ہیں چونا بنانے کے لیے، اس کا کلر بدل جاتا ہے تو لکیر بھی ختم ہو جاتی ہے. مزید اگر اس کو سیمنٹ فیکٹری کی مشینری میں ڈالا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جب پتھر ٹوٹ گیا تو لکیر ختم ہو گئی. لیکن فرمایا صحابہ کے دلوں میں جو ایمان اللہ نے مزین کر کے، خوبصورت کر کے ڈالا اور ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، وہ ایمان ان کے دلوں میں پیوست کیا ہے. کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کو نقش کر دیا، اور یہ ایسا نقش کر دیا کہ اگر ان صحابہ کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، ان کے دلوں کو ریزہ ریزہ کر بھی دیا جائے، جیسا کہ ہوا اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اتنی آزمائشوں میں ان کو ڈالا گیا، آنکھیں پترانے لگی، دل و دماغ ابال کھانے لگے، آروں سے چیرا گیا، تیر و تلوار سے ان کے سینوں کو چھلنی کیا گیا، انگاروں پر لٹا کر ان کو راکھ کیا گیا. وہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے، لیکن جیسے ایمان پہلے موجود تھا ویسے ہی ان کی شہادتوں کے بعد، ٹکڑے ہونے کے بعد بھی ایمان ویسے کا ویسا محفوظ اور موجود تھا. سبحان اللہ. ہنستا آگیا ابھی 12 نہیں بجے، آپ پہلے ہی تھکے بیٹھے ہیں. یہ جو سیاست ہے نا، سیاست، اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس سے نجات دے دے. اس نے ملک کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اب خیر سے جماعت کا پھر بیڑا غرق کرنے کے لیے پھر ہم اور آپ سیاست کی طرف متوجہ ہیں. کوشش کریں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس سیاست کے فتنے سے اللہ ہمیں بچا لے. کہو آمین. تو آپ کی نظریں چونکہ ادھر ادھر ہیں، ذہن آپ کا ادھر ادھر ہے، اس لیے عنوان بڑا خوبصورت ہے، لیکن یقیناً میں نے آیتیں پڑھنی، حدیثیں پڑھنی، آپ نے کہنا جی مولوی صاحب آج پتہ نہیں سبق پڑھانا ہے انسان. جیسے ہی میں نے کہ شیعہ کفر پر کوئی بات کروں گا پھر کہیں گے آپ ٹھیک ہے، نواز شریف کو کچھ کہا، شہباز کو، خان کو کچھ کہا، پھر آپ کہیں گے جی آپ مولوی صاحب، پھر آپ جاگ جائیں گے. لیکن میں ابھی آپ کو اتنا جلدی نہیں جگانا چاہتا، ابھی حضرت آئیں گے وہ آپ کو خود ہی جگا لیں گے. تو میں نے چند آیتیں پڑھنی ہے، چونکہ عنوان مقدس ہے اسی کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے. صحابہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، دلوں اپنا ان کے وجود کو راکھ کر دیا گیا، اور اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر اور وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس سب کچھ کے باوجود ایمان جیسے تھا ویسے کا ویسا، بولیں ویسے کا ویسا محفوظ رہا. مول صاحب آپ کیا میٹنگ کر رہے ہیں؟ میری طرف توجہ. اگلی بات ایک ہے کہ کسی چیز کو توڑنے سے ایمان خراب ہو جائے، دل کو کاٹ دیا، توڑ دیا، ظلم و تشدد کر دیا، ایک یہ طریقہ ہے. ایک ہوتا ہے شعائیں لگا کر کے اس چیز کو خراب کریں یا مٹا دیں، جیسا کہ جدید دور ہے. تو اللہ نے اس کا علاج بھی شروع میں کر دیا کہ توڑنے سے، کاٹنے سے، انگاروں پر جلانے سے، جسم کی چمڑیاں ادھیڑنے سے، دودھ پیتے بچے نیزے کے انگنوں پر رکھ کر ذبح کرنے سے، اور مکہ کی بھوبل کی طرح تپتی ہوئی کنکریلی زمین پر بلال کو
لٹا کر سینے پر پتھر کی سل رکھ کر گھسیٹنے سے اور ان کو دو لخت کرنے سے بھی ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا، نہ بکے نہ جھکے، کٹ گئے لیکن ایمان محفوظ ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کفر کی شعائیں، فجور کی شعائیں، فسق کی شعائیں، نہ اللہ رسول کی نافرمانی کی شعائیں لگا کر ان چیزوں سے ان کے ایمان کو خراب کیا جائے، تاکہ ہے تو یہ انسان ہے نا، ہے تو بشر ہیں، آج نہیں تو کل کہیں تو پھسل جائیں گے، کہیں مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ جو نبوت کی گواہی کے لیے بڑے پکے مخلص موحد بنے ہوئے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، امانت اور دیانت کے پیکر ہیں، صداقت اور سچائی کے پیکر ہیں، کسی وقت کسی چیز سے تو ان کے سوچ کو متاثر کیا جائے گا، یہ بدل جائیں گے، یہ پھسل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں، مقام نبوت اللہ نے جو انبیاء کو مقام دیا ہے وہ بھی وہبی مقام ہے، کسبی نہیں ہے، اللہ کا انتخاب کرتا ہے، اپنی محنت کوشش سے کوئی نبی رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو فرمایا صحابیت کا مقام بھی مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، اور اس منصب پر آنے والے بھی اللہ کا انتخاب کرتا ہے، اور اللہ نے کوئی ایسے کمزوروں کا انتخاب اپنے محبوب کی نبوت کی گواہی کے لیے یا وفا کے لیے، تابعداری، حکمداری اور ساتھ کے لیے کمزوروں کا، بزدلوں کا، بددیانتوں کا، تکیہ بازوں کا، متع بازوں کا، اور ماتم کرنے والوں کا، یا کمزوری دکھانے والوں کا، یا بھک جانے والوں کا، جھک جانے والوں کا انتخاب نہیں کیا۔ جن کا انتخاب کیا ہے اللہ نے اپنے محبوبی کی صحبت میں بٹھا کر ان کو اتنا کامل، مکمل، اتنا محفوظ اور اتنا گناہوں سے محفوظ بنایا ہے کہ کفر، فسق و فجور، نافرمانی، بے حیائی یہ ایمان کو متاثر کر کے خراب کر سکتی ہیں، فطروں میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق و فجور سے میں نے محبوب کی نبوت کے گواہوں کو، ان صحابہ کو فطرتی طور پر نفرت دے دی ہے، کراہت آ گئی ہے، وہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ نافرمانی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اللہ رسول سے دور ہونا ہی نہیں چاہتے، وہ قرآن و سنت کے خلاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی فطرت تابعداری والی بن گئی، حکمداری والی بن گئی، وفاداری والی بن گئی، وہ کٹ تو جاتے ہیں، وہ مر تو جاتے ہیں، وہ بچے تو ذبح کروا دیتے ہیں، وہ گھر بار تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ساری توانائیاں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن ایک لمحہ کے لیے نہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ختم نبوت میں کسی کے ملاوٹ کو برداشت کرتے ہیں، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یا آپ کی اطاعت و تابعداری اور محبت اور حبداری میں فرق آنا دیتے ہیں، وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اس میں فرق نہیں آنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری تجارت، سیاست، ہماری عبادت، ہماری خلافت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے۔ صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں بھی، کہ ان گواہوں کو کسی نہ کسی انداز سے جرا کر کے ان کو کمزور ثابت کیا جائے۔ کسی نے کہہ دیا بے وقوف ہے معاذ اللہ، اللہ نے اسی وقت جواب دیا لا انہم مصطفیٰ، خبردار جو ان کو کہہ رہا ہے وہ خود بے وقوف ہے۔ کسی نے کہا اللہ یستہزئ بہم، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے کہا میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ چلتے چلتے کسی نے کہا معاذ اللہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اللہ نے کہا جو ان کو ایسا ویسا کہتا ہے وہ غلیظ ترین کافر ہے، یغیظ بہم الکفار۔ اور یوں ہی کہتے کہتے انہوں نے ان گواہان نبوت سے بغض کا اظہار کرتے ہوئے کہ اتنے پاک باز، اتنے مخلص، اتنے مضبوط، اتنے وفادار، اتنے حبدار اور نبی پر اتنے جانثار، سب کچھ ہونے کے باوجود جو کہا اس پر ڈٹ کے پھر کٹ کے چلتے زمین پر ہے، پاؤں کے ہٹ کے بعد جنت میں سنائی دیتی ہے، شان اتنا مل گیا، مقام اتنا مل گیا، عظمت رفعت ان کو اتنی مل گئی کہ یہ گواہی میں سچے تھے اور نبی کی وفاداری میں سچے تھے، حبداری میں سچے تھے، تابعداری میں سچے تھے۔ تو بغض میں انتہا کرتے ہوئے اس دور کے کافروں نے جو عمل کیا اس کو قرآن نے دہرایا، عَزُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، صحابہ کی شان و شوکت کو دیکھ کر منہ میں انگلیاں چبا کر کے غیظ و غضب کا اظہار کرتے تھے۔ تو جب یہ انداز اپنایا تو جواب میں اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا دوستو بزرگو تسی بھی کلمہ پڑھ لو تو میں عزت دے دیاں گا، اللہ نے کہا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، میرے محبوب ان اپنے محبوب صحابہ کے سے بغض رکھنے والوں کو پیغام دے دو،
کہ مر جاؤ تم اسی غیظ و غضب میں، اس دھرتی پر رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، اس لیے کہ مجھ رب کو سب کچھ برداشت ہے۔ محبوب کے وفاداروں کے متعلق کوئی اف تک کہے، نہ میں رب برداشت کرتا ہوں، نہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس لیے اللہ نے 14 سال پہلے دعا سکھا دی تھی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کی مغفرت فرما، اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق جو نبوت کے عینی گواہ ہیں، ان کے متعلق ہمارے دل میں کسی قسم کا بغض اور کینہ پیدا نہ کرنا۔ یہ 14 سال پہلے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی۔ آج جو لوگ باتوں باتوں پر صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، گواہان نبوت کو جھٹلاتے ہیں، وہ چونکہ کھل کے نبوت کی مخالفت کر نہیں سکتے، امامت کا لیبل لگا کر منکر تو ہیں، لیکن وہ کھل کے مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے پھر وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ کھل کر قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، وہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کھل کر اللہ کی وحدانیت پر تنقید نہیں کر سکتے، وہ صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا اپنے گریبان میں جھانکے۔ قرآن نے اصول بتا دیا کہ جو صحابہ کو جیسا کہے گا، نبوت کے گواہوں کو جیسا کہے گا ویسا خود ہوگا۔ اگر قرآن نے انہیں کہا متقی ہیں، ان کو متقی ماننے والوں کو بھی اللہ نے متقی بنایا۔ انہیں مفلحون قرآن نے کہا، انہیں مفلحون ماننے والے، کامیاب ماننے والوں کو بھی اللہ نے کامیاب بنایا۔ انہیں قرآن نے سچا کہا، صادقون کہا، انہیں صادق ماننے والوں کو بھی اللہ نے سچائی جیسا رستہ بھی دیا، عقیدہ نظریہ بھی دیا، اور انہیں مومن کہا قرآن نے، اولئکم المؤمنون حقا، کہ پکے سچے مومن ہیں۔ اور پکا سچا مومن جو ان کو مانتا ہے، اللہ نے اس کے ایمان کو بھی مضبوط کیا ہوا ہے۔ جو ان کو مسلمان مانتا ہے، اللہ نے اس کے بھی اسلام کو اس کے دل میں راسخ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا معاذ اللہ جو ان کو منافق کہتا ہے، چیک کر لینا وہ خود منافق ہے۔ جو ان کو بزدل کہتا ہے وہ خود بزدل ہے۔ جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے وہی تنقید کی چیز اس کے اپنے اندر پائی جاتی ہے۔ جو معاذ اللہ ان کو کافر کہتا ہے، قرآن نے ان کے کفر کی نشاندہی کر دی کہ صرف کافر ہی نہیں، غلیظ ترین کافر ہے۔ جو بھی تصور عقیدہ نبوت کے گواہوں کے متعلق رکھے گا، وہ سمجھ لینا کہ وہ اس کے اپنے اندر وہی کچھ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انہی چیزوں کو بہانہ بنا کر بسا اوقات تاریخ کے حوالے سے صحابہ کو نبوت کے گواہوں پر جرح کی جاتی ہے کہ جن کو آپ نبی اسلام کے ختم نبوت کا گواہ بناتے ہیں، کہتے ہیں ان میں معاذ اللہ یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری۔ پھر تاریخ سے بڑھ کر اب جدید دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل کا ذہن خراب کرنے کے لیے اگلا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اب احادیث طیبہ سے صحابہ پر تنقید ثابت کی جاتی ہے۔ اس سے بھی اگلا مرحلہ، قرآن کریم سے ہم 1200 آیات بیان کر کے صحابہ کی شان کو نئی نسل نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن جا بجا گواہان نبوت صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں، مدح ثنا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسی قرآن نے تو صحابہ کے متعلق یہ بھی تو کہا، ثم ولیتم مدبرین، کہ جنگوں میں حضور کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ صرف چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتے تھے، پیٹ پھیر کر بھاگتے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے ثم ولیتم مدبرین انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ یہ اب نبوت کے گواہوں پر جرح ہو رہی ہے، کافر جرح کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ سادہ جواب تو یہ ہے کہ بھائی جنہوں نے درجنوں جنگوں میں نبوت کا ساتھ دیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا، جانیں دے دی، پائے استقامت میں لچک نہیں آئی، لغزش نہیں آئی، ان کو آپ دو واقعات کو احد و حنین کو سامنے رکھ کر کہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ اور وہ بھی دو جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس سطح کے نہیں ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ بزدلی دکھائی ہے۔ آپ جتنے بڑے بہادر ہوں، دشمن سے مقابلہ جب ہوتا ہے تو اپنے کو سیف کرنے کے لیے ادھر ادھر تو ہونا پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی بزدل ہو گیا، تو یہ الزام ہے۔ اور جو وہاں حقیقت پیش آئی حنین کے واقعہ میں، وہ ایک تنبیہ بھی ہے۔ تنبیہ کو تنقید میں بدل دیا جائے تو یہ عقل کا، انصاف کا تقاضا نہیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ان کی یہ بات آئی کہ کل ہم بدر میں 313 تھے، احد میں 750 تھے، 3000 کافروں کا مقابلہ تھا تو اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔
ہم نے ایسی کی تیسی پھیر دی کافروں کی. آج ہم 12,000 کا لشکر اور سپاہ ہیں, ہم اتنے بڑی طاقت ایسی کی تیسی کر دیں گے. اللہ نے کہا میرے محبوب ان صحابہ سے کہہ دو بڑا بول نہ بولیں, کل بھی اگر کامیابی ملی تھی تو اللہ کے حکم اور توفیق سے تھی, اب بھی کامیابی ملے گی تو اللہ کے حکم سے ملے گی. یہ بڑا بول بولنا تھا, امت کو ایک سبق دینا تھا کہ دشمن نے ایک بارگی حملہ کیا, صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, یہ ضرور ہوا کہ زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگی, سر چھپانے کی جگہ نہیں. لیکن یہ تنبیہ ہے, یہ تنقید نہیں ہے. اگر تنقید ہوتی تو سزا بھی ہوتی, تعین بھی اس کا ہوتا. اتنا کچھ ہونے کے بعد جہاں اللہ نے یہ کہہ دیا ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ, پیٹ پھیر کر بھاگے, وہاں آگے ہی اللہ نے کہہ دیا پھر کیا ہوا, وہ بالکل بھاگ گئے, نبی کا معاذ اللہ ساتھ چھوڑ گئے, بے وفائی کر گئے؟ نہیں. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے پہلا انعام یہ کیا, سکینہ نازل فرمائی. اونگ آئی, جھٹکا لگا, جب جاگے تو وہ دشمن کا روب داب سارا ذہن سے نکل چکا تھا. تازہ دم ہو کے میدان میں آگے, اب آؤ سامنے. اور ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسول المؤمنین وانزل جنودا لم تروها, اللہ نے انہی کے لیے فرشتوں کے لشکر نازل کر دیے جو ان کے دستے بازو بن کر دشمن سے لڑے. اور دشمن کو پھر کیا کیا, وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین, کہ دشمن کو اللہ نے ان کے ذریعے عذاب دیا اور ان شکست سے دوچار کر دیا. اب کوئی آپ سے بیٹھے بیٹھے کہہ دے تو جی دیکھو صحابہ بھاگ جاتے تھے, آپ کہیں گے نہیں جی بکواس کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, تبرہ کرتے ہو. وہ کہے گا فلاں کتاب میں لکھا, آپ کہیں گے جی تاریخ کو ہم نہیں مانتے. نہیں ماننا چاہیے, صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھے, کیونکہ وہ تاریخی نہیں قرآنی شخصیات ہیں. لیکن اگر وہ قرآن اٹھا کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بھئی یہ قرآن میں لکھا ہے, تو کیا کرو گے؟ موبائل نکال کر کھیلنے لگ جائیں گے نا. وہ جو آج کل ہم مسلمانوں کی مصروفیت ہے, اس کے فرائض و واجبات جو ہیں موبائل کے, یہ ہر صورت ادا کرنے ہیں. نماز پڑھیں نہ پڑھیں, تلاوت کریں نہ کریں, ماں باپ کی خدمت کریں نہ کریں, ان کی زیارت کریں نہ کریں, موبائل کا حق ضرور ادا کریں. بہت زیادہ مسلمان اس کی وجہ سے اخلاق میں بھی کمزور ہو گئے, کردار میں بھی اور عقائد میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اسی کے ذریعے فتنے پھیلائے جاتے ہیں, ذہن خراب کیے جاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں. ابھی ہم کراچی سے آ رہے ہیں, دورہ تفسیر آیات صحابہ, 1200 سے زائد آیات پورا سال بھی اور آخری 10 دنوں میں پڑھائی گئی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے مدرسے میں. پھر یہی ترتیب کمالیہ میں, لاہور میں, آپ کے فیصل آباد کے بعض علاقوں میں, جھنگ میں, اسلام آباد, ہنگو میں, ہر جگہ پر قرآن پڑھا کر کے بتا رہے ہیں نبوت کے گواہوں کا یہ مقام ہے, یہ شان ہے. تھوڑا سا ٹائم نکال کر, آپ چونکہ علامہ فہمے ہیں, آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے ہم بھی کوئی 2-4 چیزیں سیکھ لیں. علماء تو بیچارے گزارا کرتے ہیں, یہ عوام جو ہے یہ علماء سے زیادہ اہل علم بنے ہوئے آج کل. وہ کہتے ہیں سانو کی لوڑ ہے, سانو پتہ ہے بھی کیڑا مسئلہ کس طرح ہے. تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ بھی ان چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دشمن کسی وقت بھی کسی انداز میں بھی حملہ کرے تو آپ کے عقیدے نظریے پر حملہ وہ نہیں کر سکے گا جب آپ قرآن سے منسلک رہیں گے. اب دیکھیں نا یہ آیت آپ کو کوئی اٹھا کر قرآن بتا دے کہ علماء دن رات کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, یہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. 17واں پارہ سورۃ حج میں ہے. علماء بیٹھے پوچھ رہے ان سے, اب آپ کو جو لا کر کوئی قرآن پاک دکھا دے جی یہ 17ویں پارے میں لکھا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, تو کل سے پھر چھٹی ہو جائے گی. نوجوان کہیں گے جان چھوٹی, ایسے ہی صبح صبح کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو. ہمیں تو دلیل مل گئی, قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. او بھائی وہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, خدا نہ خاصہ تم نے کسی انداز کا کوئی نشہ کیا ہوا ہو تو اللہ کہتے ہیں اس حالت میں میرے عبادت کے لیے میرے در پہ نہیں آنا. تو ایک حکم ہے, اس کا طریقہ ہے. اب جب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ آپ کو دکھا دیں گے جی بھاگ جاتے تھے جی پیٹ پھیر پر بھاگ کے, قرآن میں لکھا ہے. وہ بھائی لکھا ہے, اس کے سیاق و سباق کو پڑھو, واقعہ کیا ہوا تھا, حقائق کیا تھے. اور پھر مدد اللہ کی صحابہ کے ساتھ آئی ہے. ثم یتوب اللہ, پھر توبہ بھی ان کی قبول ہوئی ہے, مغفرت بخشش بھی ان کی ہوئی ہے. احد کے واقعہ میں حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا فاعف عنہم واستغفر لہم, میں رب نے بھی ان کو معاف کیا, آپ بھی ان سے ان کے لیے معافی مانگے, استغفار کریں. اور یہ اب بھی گواہان نبوت اس سارا کچھ کے باوجود, بشری کوتاہی کے باوجود بھی اللہ کہتے ہیں وشاورہم فی الامر, مشورہ بھی نہیں سے کرنا ہے. اعتماد ان پر اتنا ہے
اس سب کچھ کے باوجود مشورہ ان سے کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کہیں سے کوئی جملہ ملے، کوئی علامہ فہامہ صاحب بھی بسا اوقات بیٹھ کر کے تحقیق کے نام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی چونکہ بزرگوں نے لکھا ہے، جی علامہ صاحب ہے جی، اب اتنے بڑے آدمی ہے جی، وہ غلط تو نہیں لکھ سکتے، بھئی ہے تو وہ انسان ہے نا، جتنے بھی بڑے ہوں۔ یہی بہانہ بنا کر اہل سنت کے لبادے میں خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے جی حضرت معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس سوال کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کا جو حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پی ایچ ڈی لندن، وہاں انگلینڈ میں ان سے اسٹوڈنٹوں نے اس ٹائپ کا سوال کیا کہ حضرت معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی طرح باقی صحابہ پر بھی تنقید کے ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے سے سوال کیا جاتا ہے، اگلے کو پتہ نہیں ہوتا، پھر آگے تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں فلاں صحابی نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، یوں جرح شروع کر دیتے ہیں صحابہ پر۔ تو حضرت معاویہ کو بھی تنقید کا نشانہ مختلف انداز میں بنایا جاتا ہے، ان میں سے ایک انداز یہ ہے، حضرت کہتے ہیں مجھ سے اسٹوڈنٹوں نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ حضرت اس عنوان پر سرجن تھے، ماہر تھے، محقق تھے، جانتے تھے کہ نبض دیکھ کر کہ یہ کس چینل سے بات کر رہا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت معاویہ کی پوری اسلامی زندگی کے متعلق پوچھ رہے ہو یا جو حضرت علی سے 5 سال اختلاف رہا وہ پوچھ رہے ہو؟ وہ مسکرائے، کہتے ہیں ہاں علامہ صاحب آپ سمجھ گئے، ہمارا مطلب وہ جو حضرت علی سے اختلاف رہا اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے بھی کہا، میں بھی اس پر 2-4 جملے کہہ دیتا ہوں تاکہ ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ بھئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی خدمات، ان کی خلافت، ان کی فتوحات، ان کی نبی علیہ السلام سے محبت و اطاعت و تابعداری، اس سب کو چھوڑ کر صرف اختلاف کے 5 سال پر سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اختلاف کا عنوان کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ تاکہ اس سے ڈسکس کر کے اگلے کے ذہن میں شک ڈالیں کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ نبوت کے گواہ تو ہیں، لیکن معاذ اللہ ان کے اندر یہ اور یہ اور یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی، پوری اسلامی ہسٹری کو پڑھیں، پوری زندگی کو پڑھیں۔ آپ کی عمر تقریباً 70 یا 72 سال ہیں، ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اسلامی زندگی کے 50 یا 52 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ 50 یا 52 سال اسلامی زندگی کے بنتے ہیں۔ اب وہ 5 سال اختلاف والے دورانہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو 50-52 سال اسلامی زندگی، اس کو کیوں نہیں دہرایا جا رہا؟ اس پر آپ غور کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، جو چند سال حضرت معاویہ کے حضور کے ساتھ گزرے ان میں سے تھوڑی بات سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کینچی لو، میری زلفیں تراشو۔ وہ جو عمرہ کر کے حج کر کے بال چھپائے جاتے ہیں، حضرت معاویہ نے حضور کے بال مبارک تراشے، پھینک نہیں دیے، اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ یہ میرے ناخن تراشو۔ حضرت معاویہ نے حضور کے ناخن مبارک تراشے، انہیں بھی سنبھال کے رکھ لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضور کی خدمت کرتے گئے، وضو بھی کروایا کرتے تھے، آپ کے حکم پر کتابت بھی کرتے تھے، دیگر خدمات بھی تھی۔ وضو کراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ میری نبوت والی چادر ہے، معاویہ آپ کی خدمات کے عوض میں آپ کو بطور ہدیہ کے یہ دیتا ہوں، یہ میرا تحفہ قبول کیجئے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کی چادر بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، بال مبارک بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور جناب والا ناخن مبارک بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہونے کا موقع آتا ہے، وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں یہ نبوت والی چادر میرے کفن میں شامل کرنا، اور حضور کے بال مبارک، ناخن مبارک میرے چہرے پر، میری آنکھوں پر، پیشانی پر رکھنا۔ کیوں معاویہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ چیزیں پیش کر کے بتاؤں گا، اللہ تیرے محبوب سے محبت کو تھی، عمل و کردار کی بھی ایک تاریخ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس حد تک محبت تھی کہ میں نے تیرے محبوب کی چادر کو بھی، بال کو بھی، یہاں تک کہ ناخن بھی سنبھال کر کے رکھے ہیں، اپنی پیشانی پر، اپنے رخسار پر رکھ کر کے تیری خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔
آہستہ سبحان اللہ. نہیں آپ تھکے بیٹھے. ابھی آپ اصل میں اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی تصویروں والا آ جائے بندہ تو ہم موبائل نکالے تصویریں لیں پھر ہاں وہ ہو تو پھر یہ ہو وہ ہو. اس لیے آپ اس لیے نہیں جاگتے. میں اس ساری زندگی سے گزرا ہوا ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن میں نے اپنی بات کہنی ہے چونکہ مجھے بھی انتظار ہے کہ اللہ کرے سیاست سے جان چھوٹے اور خلافت پر بات ہو. توجہ ہے آپ کی؟ جو معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک سنبھال سکتے ہیں وہ پیغمبر کا دین نہیں سنبھال سکتے. جنہیں نے ساری زندگی ناخن مبارک کی حفاظت کی ہے وہ پیغمبر کا دین نہیں سنبھال سکتے. بات چادر کی کرتے ہو, حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر ان مقدس شخصیات پر بھی ڈالی تھی اور فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل البیت, اللہ میری ازواج مطہرات تو حقیقی بنیادی اہل بیت ہے یہ ہیں, ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے. اب وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ان مقدس شخصیات پر نبوت کی چادر آئی, وہ قابل احترام بن گئے, پہلے بھی قابل احترام تھے, مزید اللہ نے ان کو اعزاز دے دیا, مقام والے بن گئے. جس معاویہ پر 1443 سال ہو گئے آج بھی ان کی وجود پر نبوت کی چادر ہے, قیامت تک رہے گی. اس معاویہ کا شان ابھی بھی تجھے نہیں سمجھ آیا؟ ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبوت کے گواہان میں سے مظلوم ترین گواہ ہیں, ان کی شان اگر ان کے 50-52 سالہ اسلامی زندگی کو پڑھنا چاہتا ہے, حضور کے ساتھ گزرتے ہوئے وہ چند سال بھی پڑھ. حضور علیہ السلام نے آپ کو کاتب وحی ہونے کا حکم دیا, قرآن کی کتابت کیا کرے. مشورہ جبرائیل علیہ السلام سے ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے صرف مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ کہا فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ, یہ ایسا گواہ ہے نبوت کا جو امانت دار بھی ہے, دیانت دار بھی ہے. نبوت کا گواہ ہے, وحی کو بھی دیانت داری کے ساتھ لکھے گا, لہذا کاتبین وحی میں ان کو بھی شامل کیجئے. اب اس پر بھی جرا ہوتی ہے, وہ جی وہ تو حضور کے خط لکھا کرتے تھے, نبی کے منشی تھے. بھئی تو اگر صدر وزیر اعظم کا منشی بن جائے تو پھولے نہیں سواتا, پاؤں تیرے زمین پر نہیں لگتے. اور یہ کیا کم اعزاز ہے کہ حضرت معاویہ حضور کے منشی تھے, نبوت کے منشی تھے. اور پھر آپ کے اگر وہ خطوط ہی لکھا کرتے تھے تو آپ کے خطوط بھی علماء نے لکھا ہے وحی کا ایک حصہ ہے, کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبوت جو کہتی ہے اللہ کے حکم سے کہتی ہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے نہ لکھواتے. حضرت معاویہ کو ان چند سالوں میں یہ اعزاز ملا. حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ, اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا, اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما. پھر ایک موقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیل عذاب, اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما, عذاب جہنم سے محفوظ فرما. پھر ایک موقع آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں, میرے آقا نے پوچھا یا معاویہ ما یلینی منکا, اے معاویہ آپ کے وجود کا کون سا حصہ میرے وجود کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ فرماتے قال بطنی, آقا میرا پیٹ آپ کی کمر سے ملا ہوا ہے. نبوت کے ہاتھ پھر دعا کے لیے اٹھ گئے, اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے. اور یہ ذہن میں رکھنا, نبوت مستجاب الدعوات ہوا کرتی ہے. نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے, جو رب سے مانگتا ہے رب دیتے ہیں, اور جو ترتیب سے ہٹ کے مانگا جا رہا ہوتا ہے اللہ جبرائیل کو بھیج کے کہہ دیتے ہیں نوح علیہ السلام ہاتھ نیچے کریں, یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, میں نہیں دوں گا, مت مانگیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے مانگ رہے ہیں, چچا سے کہا کلمہ پڑھ لے, بار بار دعوت دے رہے ہیں. اس نے کہا مانتا ہوں بھتیجے تو سچا, تیرا دین سچا, لیکن کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ قوم کے سامنے ناک کٹ جائے گی, اور اس لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. حضور رحمت للعالمین تھے. آپ نے کہا اچھا چلو میں اللہ سے دعا کروں گا, استغفار کروں گا, اللہ تجھے معاف بھی کر دے, جنت میں بھی بھیج دے, اللہ راضی ہو جائے. ابھی ہاتھ نبوت کے نہیں اٹھے تھے, جبرائیل آگے فرمایا رسول اپنی جگہ پر, رسول اپنی جگہ. اسے اگر جنت میں بھیجنا ہے, اسے نبوت کے گواہوں میں شامل کرنا ہے, تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. مثال اور معیار موجود ہے. چچا سے کہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, معاویہ, ان صحابہ کی طرح ایمان لائے, ہدایت بھی ملے گی, نجات بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی. اور اگر آپ کہیں جی میری دعاؤں سے ڈائریکٹ اس کو بھرتی کر دیں, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. فرمایا میرے محبوب ایسا نہیں ہوگا. یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے منع کر دیا, نہ مانگنا, نہیں دوں گا. یہ وہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں بادل نہیں ہے تو بارش برستی ہے, جو رات کو عمر کو
کو مانگتے ہیں اسلام کی قوت کے لیے، صبح اللہ پاک حضرت عمر کو لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کرے، میں مسلمان ہوں، گھر جاتا ہوں ماں مارتی ہے، تو بددین ہو گیا ہے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ اٹھ کے بھاگ پڑے، فرمایا آمین تو کہو۔ کہا میں دیکھتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جو ماں جوتوں سے استقبال کرتی تھی وہ آج دروازہ کھول کر بیٹے ابو ہریرہ کو سینے سے لگاتی ہے، بیٹا محبوب کے خدمت میں لے جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں حضور کی دعا کی قبولیت کے باقاعدہ ابواب موجود ہیں۔ جو پیغمبر رب سے مانگتے ہیں رب دیتا ہے، جو ترتیب سے ہٹ کے مانگا رب نے منع کر دیا۔ معاویہ اگر باذ اللہ ٹھیک نہیں تھے، خاندان ٹھیک نہیں تھا، معاملات ٹھیک نہیں تھے، نہ اللہ کی کوئی مجبوری تھی، نہ رسول اللہ کی کوئی مجبوری تھی، نہ سپورٹ لینی تھی، نہ ووٹ لینے تھے، نہ نوٹ لینے تھے، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اگر غلط ہوتا تو اللہ منع کر دیتے، نہیں غلط تھا۔ حضور نے جب بھی معاویہ کے لیے رب سے مانگا رب نے دیا ہے، جو مانگا ہے رب نے دیا ہے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، حضرت معاویہ کو جتنے اعزاز جتنی شان و شوکت ملی حضور کی صحبت اور دعاؤں کی برکت سے ملی ہے۔ یہی نبوت کے ساتھ گزرنے والے حضرت معاویہ کے 52 سالہ زندگی میں سے چند سال حضور گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کی سکی بہن اور حضور کی بیوی، میرے اور آپ سب مسلمانوں کی ماں۔ حضرت معاویہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی بہن ام حبیبہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ آپ کی زلفوں میں کنگا کر رہی ہیں، اوپر سے آقا تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ فرمایا جی آقا ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، میں بھی محبت کرتی ہوں۔ فرمایا آپ تو بہن ہونے کی وجہ سے محبت کرتی ہو، جبکہ معاویہ وہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ یوں چلتے جائیں تو یہ میں نے دو چار جملے کہے جو حضور کے ساتھ زندگی گزری ہے اس کی بات اختلاف کی کرتا ہے، بات خدمات کی بھی کر، اعزازات بھی کی کر، فتوحات بھی کی کر۔ ان 50-52 سالوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2.25 سال تقریباً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے۔ ان 2.25 سالوں میں حضرت معاویہ کی اسلام کے لیے خدمات، عبادات، محنتیں، کوششیں، قربانیاں مستقل عنوان ہے۔ ان میں سے ایک بات بتاتا ہوں، مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دشمن تھا، جو ختم نبوت پر حملہ آور ہوا اور مدعی نبوت کذاب دجال بنا، حضور کے دور میں بھی اس کے خلاف آواز بلند ہوئی، آقا دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لشکر ترتیب دے کر کے اس منکر، اس بدبخت مدعی نبوت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ بڑی تعداد میں صحابہ نے جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش کی، لیکن اس بدبخت کو جہنم واصل کرنے کا جو سبب بنا، سب سے پہلا وار اس پر حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اسی ہتھیار سے یہ وار ہے جس سے انہوں نے حضور کے چچا کو اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہ گویا کہ قضا پوری ہو گئی۔ دوسرا وار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور نبوت کا پہلا مدعی، نبوت پر حملہ کرنے والا دجال کذاب، مسیلمہ کذاب، اس کو جہنم واصل کرنے والا آخری وار جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیا یہ آپ کی خدمات نہیں ہے؟ ان کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ دور حضرت عمر کا شروع ہو گیا۔ حضرت معاویہ کے 50-52 سالہ اسلامی زندگی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقریباً 11 سال گزرے، اس میں فتوحات بھی ہیں۔ آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو شام کا امیر مقرر کیا۔ 20 سالہ آپ کا دور ولایت اور امارت ہے، اس میں آپ کی فتوحات و خدمات۔ اس میں سے حضرت عمر کے دور میں ایک بڑا کارنامہ، کیساریہ شہر جس کے 1000 بازار ہیں، اپنا 300 بازار ہے، 1 لاکھ پولیس ہے، کئی صحابہ نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے یہ ڈپٹی حضرت معاویہ کی لگائی، یہ کام آپ نے سر انجام دینا ہے۔ آج جا رہا ہے معاویہ بن ابو سفیان، جرأت کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ کا حکم لے کے جا رہا ہے، امیر کا مشورہ لے کے، حکم لے کے جا رہا ہے، خلوص لے کے جا رہا ہے، جذبہ لے کے جا رہا ہے، جرأت لے کے جا رہا ہے۔ معاویہ کفر سے ٹکرانے جا رہا ہے اور چند دنوں میں اس قلعے کو فتح کر کے اسلام کے پرچم حضرت معاویہ نے لہرا دیا۔ پھر پوچھا امیر حضرت عمر سے، امیر المومنین یہ دیکھیں نا، میں نے یہ آپ کے حکم پر، یہ اللہ کی توفیق سے یہ کام کیا، یہ فتوحات، یہ سارا سلسلہ، ایک اجازت چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، اجازت چاہتا ہوں
کیا مجھے اجازت دیں، یہ تو آمنے سامنے جو کافر ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تو ایسے تہس نہس کر دیا جائے گا اگر ایمان نہیں لائیں گے، مسئلہ ہے سمندر پار کی انسانیت کا، اس تک پیغمبر کا دین پہنچانا ہے اور نہ ماننے والوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے اجازت دے بحری بیڑا بنا کر کے میں اس پار دین بھی پہنچانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر معاویہ بات ٹھیک ہے، نہ وسائل ہے نہ حالات اجازت دیتے ہیں، فی الحال صبر کرے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا۔ حضرت معاویہ کے اسلامی 50-52 سالہ دور میں سے حضرت عثمان کے ساتھ بھی آپ کے تقریباً 12 سال گزرے، دیگر فتوحات و خدمات بڑی لمبی فہرست ہے۔ ان میں سے اس عنوان پر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان سے کہا اجازت ہو بحری بیڑا بنانے کی۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دی، بنا لو، وسائل میرے پاس نہیں ہیں۔ کہا وسائل کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ چنانچہ اجازت دے کر پھولے نہیں سماتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی فوجوں سے کہا افریقہ کے جنگلات کاٹو۔ 6 مہینے لگا کر افریقہ کے جنگلات کٹوائے گئے، بحری بیڑا بنا، 500 کشتیاں اس پر سوار کی اور کشتیاں سوار کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اس پر سوار ہو کر سمندر پار دین کی بات بھی پہنچانی ہے، جو مقابلے میں آئے گا اس کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے۔ بتاؤ کون کون آئے گا؟ مسلمان تو اس دور میں جس طرح نماز کے لیے تیار ہوتے تھے، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ذکر اذکار حج عمرے کے لیے تیار ہوتے تھے، اسی طرح جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ لیکن عوام تو عوام، اس موقع پر حضرت معاویہ نے کہا یہ وہ موقع ہے کہ صرف علماء اور قراء تشریف لائیں۔ کون آئے؟ علماء اور قراء تشریف لائیں، حافظ قاری آ جائیں، مولوی صاحب آ جائیں، تاکہ ان کو آن لائن سے اور ٹویشنوں سے فرصت ملے، جو کام کی چیز ہے اس کی طرف ہی آئیں، ناراض نہ ہونا، جو کام کی چیز ہے اس کی طرف آئیں، موبائلوں سے جان چھوٹے، جو کام کرنے کا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی ہم کہتے ہیں کہ ہر اسلامی تحریک کا ہر اول دستے کا کردار ہمیشہ علماء قراء نے ادا کیا ہے، اور ہمیں تانا دیا جاتا ہے جی یہ باقی باتیں ان کی ٹھیک ہے، ان کے پاس مولوی نہیں ہے، ان کے ساتھ علماء نہیں ہے، کہتے ہیں نا لوگ، سنا ہوگا آپ نے۔ تو الحمدللہ 14 فروری کو آپ میں سے حضرات بیٹھے ہوئے تشریف لے گئے تھے، بیانات بھی ہوئے تھے مولانا کا بھی، باقی حضرات بھی، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے وہاں 3000 علماء کو بلایا تھا، وہ 6,500 سے 7,000 تشریف لائے، ہمارے پاس بٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو پھر کہتے ہیں جی علماء نہیں تھے۔ کسی صاحب نے کہا تھا کسی دور میں میرے ساتھ 6 لاکھ علماء ہیں، تو میں نے کہا الیکشن کیوں لڑتے ہو پھر؟ 6 لاکھ علماء ہیں تو آپ سیدھا انقلاب لائیں، اسلام ہوگا ہر طرف۔ تو ہم نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا نہ ہمیں ضرورت ہے، ہم کہتے تھے جی ان کے ساتھ علماء نہیں ہیں، آپ نے دیکھ لیا علماء ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بولتے نہیں ہیں یار، ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی شیخوپورہ میں علماء کنونشن ہوا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجود تھے، پرسوں راولپنڈی میں ہوا، لاہور میں ہو رہا ہے، آپ کے فیصل آباد میں ہو رہا ہے، ہر طرف علماء کنونشن شروع ہو گیا۔ ہم نے تو کبھی ایک اشارہ دیا تھا، اس لیے نظر آ گیا کہ الحمدللہ کتنی بڑی تعداد میں علماء اس جماعت کے ساتھ بھی ہے۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے اگر کردار ادا کیا ہے تو اب علماء ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہیں علماء ہمارے ساتھ یا نہیں ہیں؟ اور بلند آواز سے دیکھا ہے آپ نے، عملاً دیکھا ہے۔ اور یہ وہ علماء ہیں کہ یہ نہیں کہ مشکل وقت آئے گا تو نظر نہیں آئیں گے، نہیں، یہ میدان میں کھڑے ہونے والے علماء ہیں، قربانی دینے والے علماء ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہتے ہیں ان کے ساتھ بزرگ نہیں ہیں، تو میں نے کہا الحمدللہ اب ہم خود بزرگ بن گئے، ٹھیک نہیں ہے؟ داڑیاں سفید ہو رہی ہیں نا، تو سارے بزرگ، ویسے مولانا لدھیانوی صاحب جیسے بزرگوں کی موجودگی میں کوئی اور بزرگ نہ بھی ہو تو میرے خیال ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے قیادت۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علماء قراء آ جائے، 7,000 کی تعداد میں علماء قراء تشریف لائے۔ جی کیا حکم ہے؟ جہاد کے لیے جانا ہے جی؟ اچھا بالکل تیار ہے، چلو پھر۔ ان کا جی بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ مسئلہ پیچھے گھر کا ہے۔ اگرچہ مولوی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی عوام کی بنسبت، عوامی آدمی جو ہے پریشان ہوتا ہے، مہنگائی کا دور ہے نا، بات کہاں تک چلی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ روزانہ مٹن کھاتے ہیں اور قیمت کا بھی پتہ نہیں۔ درود شریف بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ بس میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے
7,000 उलमा कुर्रा की ड्यूटी लगाई कि आपने जिहाद पर जाना है। उन्होंने कहा जी घरों का मसला है, उन्होंने कहा वजीफे मैंने मुकर्रर कर दिए हैं, लिहाजा आप आगे चले। चुनाचे उन्होंने उन बहरी बेड़ों पर उनको बिठाया, समंदर पार दीन की दावत भी फैलाई, जिहाद भी किया। उसी दौर में आपके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान समेत दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचा, जिसकी मुस्तकिल तफसीलात हैं। और ये वही 50-52 साल इस्लामी ज़िंदगी में से ये एक अहम कारनामा है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अव्वलु जैशुन यग़ज़ुल बहर फ़क़द औजबू, जो बहरी बेड़ा बनाकर समंदर पार जिहाद करेगा वो लश्कर भी, उसका सिपा सलार भी जो है उन पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। अगर आपके इल्म में है तो बज़ोर आवाज़ बताएं कि ये जिहाद करने वाली शख्सियत कौन थी? बुलंद आवाज़ से और बुलंद आवाज़ से। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी थी। 52 साल इस्लामी ज़िंदगी में से जिस इख्तिलाफ के दौर को बयान किया जाता है, डंडोरे पीटे जाते हैं, उस पर 2 मिनट बाद सुन लें। अब उन 50 सालों में हज़रत अली का दौर आ गया। इसमें भी बददियानती ये की जाती है कि इख्तिलाफ की बातें तो बयान की जाती है, प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद इत्तफाक के तस्करे नहीं किए जाते। इख्तिलाफ डलवाया तो दुश्मन ने, मामलात को बढ़ाया तो दुश्मन ने, तलवारें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल निकली दुश्मन की वजह से। इनका आपस में प्यार क्या था? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को रूमी बादशाह का ख़त मिला कि हज़रत अली से आप पे इख्तिलाफ है, मैं फ़ौजें भेजता हूँ, दोनों मिल करके हमला करते हैं, मुल्क पर कब्जा करेंगे, आधी हुकूमत तुम्हारी आधी हमारी। होता आज का कोई सियासतदान, उसने कहना था जी बड़ी अच्छी बात है, सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, लोटों की कमी नहीं है पाकिस्तान में। अब सियासी दौर शुरू हो रहा है, अल्लाह खैर करे, मैं शुरू में तबसरा कर चुका हूँ, देखो क्या होता है। तो वो सहाबी रसूल थे। जवाब में उस काफर को आपने सिर्फ ये नहीं कहा जनाब मोहतरम सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हजरत मुआविया ने जो उसको जवाब दिया उसके अल्फाज का आगाज इससे है, और उम्मी कुत्ते, और उम्मी कुत्ते खबरदार, अगर तेरा या तेरी फौजों का कदम भी मेरे चचाजाद भाई हजरत अली की तरफ बढ़ा तो अली का सिपाही बनकर सबसे पहले तेरे मुकाबले में जो आएगा वो मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। इख्तिलाफ बताता है ये प्यार क्यों नहीं बयान करता। और इधर हजरत अली की मोहब्बत और एतमाद देखिए। जनाजे हैं, मैयतें आई हैं, किसी ने कहा ये 2 मैयतें मुआविया के ग्रुप की उधर करो। हजरत अली ने कहा खबरदार मैं सबका जनाजा पढ़ाऊंगा, सब मुसलमान है, मोमिन है, सबका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर खुतबा देते हुए आपने फरमाया था कि मेरा और मुआविया का रब एक है, मेरा और मुआविया का रसूल एक है, मेरा और मुआविया का ईमान एक किताब कुरान पाक पर है। और अगला जुमला इससे भी अहम कि ना मैं अली मुआविया से ईमान में ज्यादा हूँ, ना मुआविया मुझ अली से ईमान में ज्यादा है। गोया कि हजरत अली अपना ईमान हजरत मुआविया के ईमान के बराबर बता रहे हैं। ये एतमाद है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। अगरचे कुरान और सुन्नत के दलाइल और हमारा ईमान है कि हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला को पहले दर्जे के सहाबा में मानते हैं, और हजरत मुआविया के लिए ये कहना भी मुनासिब नहीं समझते कि हजरत मुआविया को अली के महफल की जूतों में जगह मिल जाए। खबरदार, वो सहाबी रसूल हैं। सहाबा के मुतालिक बात करते वक्त 100 बार सोचो, मत अपनी बुजुर्गी का जोर देकर, तहकीक का जोर देकर किसी सहाबी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करो। ये कुरान और सुन्नत के तकाज़ों के खिलाफ है, पैगंबर के फरमान के खिलाफ है, सहाबा के इहतराम के खिलाफ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनको अपना ईमान उनके बराबर बता रहे हैं। हमने कहा कुरान और सुन्नत के दलाइल अकाबिर की तहकीक है, हम हजरत अली को पहले दर्जा के सहाबा भी मानते हैं, लेकिन हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला भी जलील कदर सहाबा में शामिल है। मकाम सहाबियत में वो भी आला मकाम पर अल्लाह पाक ने उनको फैज़ किया हुआ है। अब इस अंदाज की ये मोहब्बत इख्तिलाफ के बावजूद भी है, इसको बयान कर। और उन 50-52 साल जिंदगी में से फिर अगला दौर आ गया। हजरत अली शहीद हो गए रजी अल्लाह ताला, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला मनसब खिलाफत पर आए। चंद माह उन्होंने लोगों का रवैया देखा, बलवाइयों सवाइयों की बेवफाइयाँ शरारतें देखी। आपने खत लिख दिया, मुआविया चचा मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, कुछ शराइत है। आपने खाली सफ़े पर दस्तखत करके जवाब लिखा, जो लिखो मुझे मंजूर है। और मैं कहता हूँ अगर हजरत हसन के लिख देते ना कि आप घर बैठे पूरे मनसब मैं संभालता हूँ, तो साहबी रसूल ने जो कहा था कि जो लिखो मुझे मंजूर है। हम तो यहाँ फैसलाबाद में लिखते हैं, जंग जाके बदल जाते हैं ना, जंग में लिखते हैं तो पिंडी जाके बदल जाते हैं। ये साहबी रसूल है, जो यहाँ कहा, जो यहाँ लिखा, कहा जो लिखो मुझे मंजूर है।
اور دلیل ہے کہ ایک ملک فتح کرتے کرتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے آگے تک نکل گئے. ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو دشمن ممالک میں جب معاہدہ جنگ بندی ہو جائے تو جنگ بندی کا مدت ختم ہونے کے بعد حملہ کرنے سے پہلے دشمن کو آگاہ کرنا ضروری ہے. دشمن غفلت میں رہا, آپ تیاری کرتے رہے, مدت ختم ہوئی, آپ نے اچانک حملہ کر دیا یا آپ نے حضور کے فرمان کے خلاف کیا. حضرت معاویہ نے یہ نہیں کہا یار آدھا ملک فتح کر دیا, تجھے ابھی حدیث یاد آئی ہے, بعد میں غور کریں گے, فتویٰ لے لیں گے, مجھے آگے چلنے دے. حضرت معاویہ نے سپہ سالاروں کے قدم روک دیے, اپنا قدم روک لیا, خبردار واپس چلے, دشمن کا علاقہ خالی کرے. کیونکہ حضور کی حدیث میرے علم میں نہیں تھی, آج مجھے پتہ لگا جو آقا نے فرمایا ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. یہ ان کی حضور کی تابعداری تھی. تجھے اسکول کی کتابوں میں بھی لکھ کے دے دیا, معروضی سوالات اور سلیبس کی کتابوں میں, کہ معاویہ علی کے مقابلے میں کیوں آئے, معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن تھے, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ سب جھوٹ ہے, سب الزام ہے, سب بکواس ہے. الصحابہ کلہم عدول, محدثین کا جو یہ فیصلہ ہے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں, اور قرآن کریم نے ان کی عدالت پر ان کو جو نبوت کا گواہ بنایا, 50 سے زائد آیات ہیں جن سے صحابہ کی عدالت نص قطعی سے ثابت ہے. میں نے چند آیات آپ کے سامنے صرف پڑھی ہے. اب اگلا دور آتا ہے, اس میں بات ختم کروں. ان 50-52 سالہ اسلامی زندگی میں سے یہ حضرت حسن کا دور ہے, خط لکھا, سوال جواب ہوئے. حضرت حسن علی کا بیٹا آ رہا ہے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, بیعت بھی کر لی, معاویہ کو خلیفہ مقتدا پیشوا مان لیا. تو 14 سال کے بعد اسی چیز کا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ معاویہ علی کے مقابلے میں کیوں آئے, اس لیے تو ابھی تک تبرہ کر رہا ہے اور اہل سنت کے ذہن بھی خراب کرتا ہے. وہ علی کا سکا بیٹا حسن معاویہ کو امام مان رہے, حسین معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں, نہ شکوہ ہے کہ یہ ہمارے ابا کے سامنے آئے تھے. وہ تو انہیں امام مان رہے, ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان سے لاکھوں روپیہ وظائف لے رہے ہیں. حضرت حسن کی وفات کے بعد اسی کے لیے حضور نے فرمایا تھا ان ابنی سید لعل اللہ یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین, میرا یہ بیٹا سردار ہے حضرت حسن, یہ بڑا ہو کر کے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا. آج یہ پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے, اور پیشن گوئی پوری جن کی ذریعے ہو رہی ہے وہ ایک طرف حضرت حسن ہے تو دوسری طرف معاویہ ہے. کچھ بات سمجھ آئی؟ انہی 50-52 سالہ اسلامی زندگی کا آخری دور, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر آ کر کے 19 سال منصب خلافت پر رہے. دینی خدمات آپ کو بتایا کہ پاکستان مسٹر جناح نے بنایا, جزاک اللہ, لیکن میرے اور آپ کے بڑوں کی بھی قربانی ہے. اور جب اسلام کی بات آتی ہے پاکستان میں اسلام کون لے کے آیا, کہتے ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے تھے. ہم ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, وہ صحابہ کی اولاد میں سے تھے, لیکن وہ ایک صدی بعد آئے, 92 میں تشریف لائے, جبکہ پاکستان میں سب سے پہلے اسلام سن 16 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر سن 42-43 ہجری حضرت معاویہ کے دور تک سب سے پہلے صحابہ لے کر کے آئے. کون لے کر کے آئے؟ اللہ نواز سے کون اسلام لائے پاکستان میں بھی؟ صحابہ لائے. کراچی کے ٹھٹھا قبرستان میں صحابہ آرام فرمائے, شکارمون میں 5 صحابہ, سکھر میں 7 صحابہ آرام فرمائے ہیں, بکھر میں ملتان میں ایک صحابی کی قبر ہے, لکی مروت میں صحابہ آرام فرمائے, ڈیرہ نواب بہاولپور میں صحابہ آرام فرمائے, بنو کوہاٹ پشاور کو حضرت معاویہ کی فوجوں نے فتح کیا. آج بھی پجنگی روڈ اصحاب بابا پشاور جہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ آرام فرما ہے. یہ پاکستان میں تجارت نہیں کرنے آئے تھے, الیکشن نہیں لڑنے آئے تھے, مری اور کالام بحرین میں گھومنے پھرنے نہیں آئے تھے, یہ قرآن اور دین اسلام کا پیغام لے کر کے آئے تھے. ان تمام صحابہ کے ساتھ حضرت معاویہ کا کردار ہے جنہوں نے 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلام کو پھیلا کر کے غالب کر کے دکھایا. اسی کو مفسرین نے لکھا ہے لیُظْهِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کی تفسیر کی تکمیل کا سبب حضرت معاویہ کی ذات گرامی ہے. اب یہ 19 سالہ دور خلافت میں حضرت حسین کا ساتھ گزر رہا ہے. پورے 19 سالوں میں حضرت حسین اور معاویہ کا کوئی اختلاف, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی مکہ, کوئی دھکا, کوئی گالم, کوئی گلوت, کچھ بھی نہیں. کسی مستند روایت سے کچھ ثابت نہیں. بچوں کی رشتہ داریاں ہیں, ایک دوسرے کی اقتداء میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, بغل گیر ہو کر کے محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے, وظائف دیے جا رہے ہیں, احترام کیا جا رہا ہے.
تجھے 14 سال کے بعد پتہ لگا کہ معاویہ ٹھیک نہیں تھے، نہ علی کو سمجھ آئے، نہ حسن کو سمجھ آئے، نہ حسین کو سمجھ آئے، تیرے دماغ کے اندر بات بیٹھ گئی ہے کہ تو معاویہ میں صحابہ میں خرابیاں نکالتا ہے، نبوت کے گواہان میں خرابیاں نکالتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ گواہان نبوت سارے کے سارے پاک تھے، محفوظ عن الخطا تھے، اور ان کو کندن بنایا گیا تھا، مفلحون صادقون متقون، کامیاب اور متقی بنایا گیا نبوت کی گواہی کے لیے۔ میں تفصیل شروع میں عرض کر چکا ہوں، اتنا پاک صاف شفاف بنایا، پھر 1400 سال کے بعد کوئی تاریخ کے گندے چیزڑے اکٹھے کر کے، کوئی ادھر ادھر کی روایات بن گھڑت لے کر کے، تنقید کر کے حضرت معاویہ یا پیغمبر کی نبوت کے گواہوں میں خرابی نکالتا ہے، تو پھر دیکھ لو، بنظر انصاف چیک کر لو، وہ خرابی پیغمبر کے صحابہ اہل بیت میں نہیں ہے، خرابی نکالنے والے کی سوچ میں ہے، اس کی فکر میں ہے، وہ خرابی اس کے دل و دماغ میں ہے، اس کے عقیدے نظریے میں ہے، اس کی سوچ اور فکر میں خرابی ہے۔ ہاں جو عقیدہ نظریہ بنا کر پیغمبر کے صحابہ کو بھونگتا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ کے بعد ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ وہ خرابی اس کے دل و دماغ عقیدے نظریے کی بھی خرابی ہے۔ مزید چیک کرو گے، وہ خرابی وہ اس کی نسب کی خرابی ہے، نسل کی خرابی ہے، خون کی خرابی ہے۔ جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو بھونگتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ اور یہ میں نے جذبات میں جملہ نہیں کہا، جو جتنا مضبوط عقیدہ بنا کر کے پیغمبر صحابہ اہل بیت پر تنقید کو عبادت کہتا ہے، مذہب کہتا ہے، نظریہ کہتا ہے، جاؤ چیک کرو، اسے کہو اپنا باپ بتائے کون ہے۔ آج چیختے چلاتے ہیں کہ بل کیوں پاس ہو گیا، ہم تو جی توہین نہیں کرتے، تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جب تم توہین نہیں کرتے، جس نے توہین کی ہے تکلیف تو اس کو ہونی چاہیے۔ لیکن بلی تھیلے سے باہر آ گئی، جب بل پاس ہوا بلی باہر آ گئی، تکیے کی چادر پھاڑ دی بازاروں نے خود ہی، مجبور ہو گئے، خاص کر وہ لاہور میں بیٹھا ہوا بین الاقوامی تکیہ باز، وہ بڑا صوفی بن کر کے ہمارے بزرگوں کو ساتھ بٹھاتا تھا روزانہ، کبھی ایک بزرگوں کو برگلا کر کے لے گیا، کبھی دوسرے، پتہ نہیں وہ کون سی گدڑ سنگھی سنبھالتا ہے، کون سی چیز ان کو دکھاتا ہے کہ اچھے خاصے بزرگ عالم دین ہو کر، متقی پرہیزگار ہو کر کے ہمارے سٹیجوں پر آنے میں کتراتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں سعادت سمجھتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے اس بدبخت کو دیکھ کر کے، کہتے جی آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، دل چاہتا ہے چوم لے اور میں آپ کو اپنا امام بنا لوں۔ میں نے کہا امام کیا ہوتا ہے، داماد بنا لوں؟ کوئی تعلق کا پتہ تو لگے نا کہ بھی آپ کی کوئی رشتہ داری ہے، امام کیا ہوتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے جس کو صدیق اچھے نہیں لگتے، وہ تمہیں اچھا لگتا ہے جس کو عمر عثمان علی اچھے نہیں لگتے، وہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ جس کو امی عائشہ صدیقہ اچھی نہیں لگتی، اس کو تم نے صوفی سمجھ کر، معتدل سمجھ کر احترام دیا کہ اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں۔ جب قائد اہل سنت مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور صدر اہل سنت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی کوششوں سے حقیقی اتحاد اہل سنت سامنے آیا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث 14 فروری کو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں اکٹھے ہوئے، تو اس کی تکیے کی چادر تار تار ہو گئی، چیخ اٹھا، چلا اٹھا۔ اب وہ بزرگوں سے پوچھو جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور معتدل کہتے تھے کہ آپ کے اس معتدل کی گفتگو سنیں، اس کے انداز سنیں، یہ کہتے اس کو کہتے ہیں معتدل۔ اب یہ کیوں چیخ رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ پتہ ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں کم سے کم 10 سال زیادہ زیادہ عمر قید ہے، یہ ان کی زبانوں پر فٹ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ قانون بنے گا تو ان کی زبانوں پر فٹ ہوگا۔ اور ابھی پریشان ہوتے ہو، ابھی سے رو رہے ہو، ماتم کرنے بیٹھ گئے ہو۔ ہمارا بل جو مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت ہمیں دی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ بل اور اس کی منزل ہے گستاخ صحابہ کے لیے سزائے موت۔ کیا ہے؟ مولانا نواز سے جو چاہتا ہے ان کے لیے سزائے موت کا قانون بنے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے ان کے لیے کون سی سزا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہو۔ اس کے لیے جد و جہد ہے، حکمرانوں سے مطالبہ ہے، فی الحال اس کو سینٹ سے پاس کرواؤ اور قانون بناؤ۔ اگر تم اپنی سیاست میں لگے رہے اور اوپر کے کسی دباؤ میں آ کر کے تم نے ان کو تبرے کی بھونکنے کی گنجائش دی، جس طرح جنرل ضیاء کے دور میں زکوٰۃ آرڈیننس پاس ہوا کہ سب مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب میں زکوٰۃ نہیں، ہمیں استثناء دو۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا محاصرہ کر کے چند گنڈے گئے، محاصرہ کر کے استثناء لے لیا۔ اب کئی مسلمانوں کے ایمان کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں، اگر اس بات کی ان کے پریشر میں آ کر حکمرانوں نے اکثریت مسلمانوں کی اہل سنت کی رائے کا مطالبے کا لحاظ نہ رکھا
कानून न बनाया, इनको गुंजाइश दे दी भौंकने की, तो फिर हम भी गुंजाइश लेंगे हुकूमत से कि जो सहाबा को भौंके हमें इजाजत दो कि हम उसकी जबान काट कर कुत्ते के आगे फेंकें। वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसके लिए हमें जद्दोजहद की जरूरत है। आज हम कन्वेंशन करके और जलसा करके सिर्फ हुक्मरानों मुतालबा कर रहे हैं कि कौमी असम्बली से पास हो गया, सेनेट से पास कराकर इस कानून का हिस्सा बनाया जाए, गुस्ताखे सहाबा के लिए सजा को कानून का हिस्सा बनाया जाए। अगर हमारी इस पुरअमन जद्दोजहद को फिर पहले की तरह नजरअंदाज किया गया तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह पर भरोसा करके कहता हूं फिर हम भी और इस कौम को भी हम हक नवाज बनाकर मैदान में उतारेंगे, फिर आदम तारक के जज्बों को बना करके मैदान में उतारेंगे, फिर जारमान फारूकी की जुर्रत लेकर ये मैदान में आएंगे, फिर अली शेर हैदरी के दलाइल लेकर मैदान में आएंगे, फिर ये मुजाहिदीन के जज्बे लेकर मैदान में आएंगे, फिर हम देखते हैं कि तुम अक्सरियत के हुकूक को पामाल किस तरह करते हो और अकलियत को सर पर किस तरह चढ़ाते हो। इसके लिए जद्दोजहद का कहा जाए तो साथ दोगे क़यादत का? इस्लामाबाद बुलाया जाए तो सहाबा की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आओगे? और सियासत करोगे या सहाबा का दिफा करोगे? पोस्टें चलाकर सियासत खेलोगे या सहाबा का दिफा करोगे? सहाबा होगी, सहाबा के तस्करे आम होंगे, उनके नजरिए का प्रचार होगा, उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखोगे, गली गली कूचा कूचा करिया करिया बस्ती बस्ती सहाबा के तस्करों को आम करोगे बुलंदाबाद से? अगर आप इस काम के लिए तैयार है तो मैं कहना चाहता हूं अंधेरों से कह दो ठिकाना अपना कर ले। हम नेज़म के साथ बुनियाद सहर रखते हैं और साथ ही तुम्हें भी एहसास दिलाना चाहता हूं, कोई सितारा कोई जुगनू संभाल रखना। मैंने उस दौर में कहा था अपने हैदरी और आजम का ख्याल रखना, इस दौर में कहता हूं कोई सितारा कोई जुगनू संभाल रखना। मेरे घर की फिक्र छोड़ो, अपने फारूकी का ख्याल रखना। वो माली